الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تقویۃ الایمان جو کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اس کا دوسرا باب شروع ہو چکا ہے۔ عنوان ہے آج کے درس کا روزمرہ کے کاموں میں شرک، یعنی انسان اپنے 24 گھنٹوں میں دن اور رات میں ایسے کون سے کام ہے جو شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ حق تعالیٰ نے بندوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اس کی تعظیم بجا لائے تاکہ ایمان بھی سنور جائے اور کاموں میں برکت بھی ہو۔ جیسی مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی نظر مان لینا اور مشکل کے وقت اسی کو پکارنا اور کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینا۔ اگر اولاد ہو تو اس نعمت کے شکریہ کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ اولاد کا نام عبداللہ، عبدالرحمن، الہی بخش، اللہ دیا، اللہ دیتا، امت اللہ اور اللہ دی وغیرہ رکھنا۔ کھیتی کی پیداوار میں تھوڑا سا غلہ اس کے نام کا نکالنا، پھلوں میں سے کچھ پھل اس کے نام کے نکالنا، جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام کے مقرر کرنا اور اس کے نام کے جو جانور بیت اللہ کو لے جائے جائیں ان کا عدم و احترام بجا لانا، یعنی نہ ان پر سوار ہونا نہ انہیں لادنا، کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا۔ جن چیزوں کے استعمال کا حکم ہے صرف انہیں استعمال کرنا اور جن کی ممانعت ہے ان سے باز رہنا۔ دنیا میں گرانی اور ارزانی، صحت و بیماری، فتح و شکست، رنج و مسرت جو کچھ پیش آتی ہے سب کو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سمجھنا۔ ہر کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا، مثلا یوں کہنا کہ انشاءاللہ ہم فلاں کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کو اس عظمت کے ساتھ لینا جس سے اس کی تعظیم نمایاں ہو اور اپنی غلامی کا اظہار ہوتا ہو، جیسے یوں کہنا ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق اور ہمارا معبود۔ اگر کسی موقع پر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اسی کے نام کی قسم کھانا۔ یہ تمام باتیں اور اسی قسم کی دیگر باتیں اللہ پاک نے اپنی تعظیم ہی کے واسطے مقرر فرمائی۔ پھر جو شخص اس قسم کی تعظیم غیر اللہ کی کرے، مثلا کام رکا ہوا ہو یا بگڑ رہا ہو، اس کو چالو کرنے یا سنوارنے کے لیے غیر اللہ کی نظر مان لیجیے۔ اولاد کا نام عبد النبی، امام بخش، پیر بخش رکھا جائے۔ کھیت و باغ کی پیداوار میں ان کا حصہ رکھا جائے۔ جب پھل تیار ہو کر آئے تو پہلے ان کے نام کا حصہ الگ کر دیا جائے، تب اسے استعمال میں لایا جائے۔ جانوروں میں ان کے نام کے جانور مقرر کر دیے جائے، پھر ان کا ادب و احترام بجا لایا جائے۔ پانی سے یا چارے سے انہیں نہ ہٹایا جائے، لکڑی سے یا پتھر سے اسے نہ مارا جائے، اور کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں رسموں کا خیال رکھا جائے کہ فلاں فلاں لوگ فلاں فلاں کھانا نہ کھائے، فلاں فلاں کپڑا نہ پہنے، بی بی کی سخنک مرد نہ کھائے۔ بی بی سے یہاں مراد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے نام کی نیاز بی بی کی سخنک کہلاتی ہے۔ سخنک کا معنی یعنی مٹی کا چھوٹا طبق۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ یہ نیاز جہانگیر کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ بادشاہ جہانگیر نے نور جہاں سے شادی کی اور اس کا رسم رسوخ بڑھ گیا تو جہانگیر کی بعض بیگمات نے یہ رسم ایجاد کی اور شرط یہ رکھی کہ اس نیاز میں وہی عورتیں شریک ہو سکتی ہے جنہوں نے نکاح ثانی نہ کیا ہو، کیونکہ نور جہاں کا یہ نکاح ثانی تھا، اس وجہ سے اس کو غصہ دلانے کے لیے، اس کی توہین کرنے کے لیے انہوں نے یہ رسم ایجاد کی اور اس شے کو وہ پاک دامنی کا کمال جانتے تھے۔ مقصود اس سے محض نور جہان کی سب کی اور توہین تھی۔ رفتہ رفتہ یہ نیاز عام ہو گئی،
شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے زمانے میں گھر گھر اس کا رواج ہو گیا اور اس میں کئی شرطیں بڑھا دی گئی. لونڈی نہ کہے اور شوہر والی عورت نہ کہے. شاہ عبدالحق کا توشہ حقہ پینے والے نہ کہے. دنیا کی بلائی برائی کو انہوں کی طرف منسوب کیا جائے کہ فلاں فلاں ان کی لعنت میں گرفتار ہے، پاگل ہو گیا، فلاں محتاج ہے، انہی کا دتکارا ہوا ہے، اور دیکھو فلاں کو انہوں نے نوازا تھا، آج سعادت و اقبال اس کے پاؤں چوم رہے ہیں، فلاں تارے کی وجہ سے قحط آیا، فلاں کام فلاں ساتھ میں فلاں دن شروع کیا گیا اس لیے پورا نہ ہوا. یا یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول چاہے گا تو میں آؤں گا، یا پھر سے کی مرضی ہوگی تو یہ بات ہوگی. یا گفتگو میں داتا، بے پرواہ، خداوند خدائیگاہ، مالک الملک، شہنشاہ جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں. قسم کی ضرورت پڑ جائے تو نبی کی یا علی کی یا امام و پیر کی یا ان کے قبروں کی یا اپنے جان کی قسم کہی جائے. ان تمام باتوں سے شرک پیدا ہوتا ہے اور ان کو شرک فی العادات کہتے ہیں، یعنی عادتاً اپنی عادات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. یعنی عام کاموں میں جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنی چاہیے ویسے غیر اللہ کی تعظیم کی جائے. شرک کی ان چاروں قسموں کا قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان آیا ہے، لہٰذا ہم نے یہ مسائل آئندہ 5 ابواب میں ذکر کیے ہیں. تو ابھی تک ہم نے شرک کی 4 قسمیں بیان کی. ایک ہے شرک فی العلم، دوسرا شرک فی التصرف، اور تیسرا شرک فی العبادات، اور چوتھا شرک فی العادات یعنی روزمرہ کے کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. تو ایک مومن مسلمان کو چاہیے کہ ان چاروں شرک کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اللہ کی توحید اپنائے. اللہ سے دعائے کہ ہمیں موحد بنائے اور شرک کی تمام قسموں سے ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.